السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سہارانہ صاحب۔ چند روز قبل ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے کالم لکھا، اور اس کی جو سرخی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جو جنرل باجوہ اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں لکھ نہیں سکتا ہوں۔ اس کے بعد جیو کے اوپر ان کو کوڈ کیا گیا اور الزام لگائے گئے کہ کیا ہوا، خان صاحب نے ان کو کیا کہا جو یہ نہیں لکھ پا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ صاحب کے ساتھ آپ کی ایسی کیا گفتگو ہوئی اور خان صاحب نے کیا کہا جنرل باجوہ کے حوالے سے اور پرویز الہی کے حوالے سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ لکھ نہیں سکتا، تو کیا باتیں تھیں آج بتا ہی دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے خان صاحب کو اپنی پوری لائف میں اتنا اگریسو نہیں دیکھا جتنا خان صاحب یہ اس ملاقات میں تھے۔ جو انہوں نے لوگوں کے لیے باتیں کی وہ میں نے پہلے کبھی ان سے ایسے نہیں سنی تھی۔ اس میں انہوں نے پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ اپنی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی اس کے لیے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ تو جب میں نے وہ تجزیہ لکھا روزنہ پاکستان میں، تو میں نے یہ لکھا کہ جو انہوں نے کہا ہے میں لکھ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ غصے میں کسی کی ٹوٹلی نیگیٹو کا نیگیٹو، مجھے نہیں پتا کہ وہ نیگیٹو تھا یا پازیٹیو تھا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پتا وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو، لیکن جو انہوں نے کہا برا بھلا ہی کہا ہوگا نا۔ ظاہر ہے ایک برا بھلا کہنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے میں کہوں کہ انس گوندل اچھا آدمی نہیں ہے، ایک میں کچھ لفظ ایسے استعمال کروں جو نہیں کوڈ ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کو گالیاں دیتا ہے بندہ، گالی ضروری نہیں تھی، ہاں نہیں گالی نہیں دی انہوں نے، کوئی ایسی نہیں، لیکن جو الزام تراشی کی شخصیات کے حوالے سے میں تو نہیں لکھ سکتا۔ میں بینگ جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتائیں کہ جیو نیوز پروگرام کے اندر آپ کے اس کالم کے حوالے سے بات کی گئی اور الزام لگائے کہ کیا عمران خان صاحب نے ایسی گفتگو کی غلیظ الفاظ استعمال کیے، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جیو نے اس طرح پیش کیا کہ شاید انہوں نے کوئی گالیاں نکالی ہیں، تو واقعی وہ گالیاں ہوئی ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل، نہ کوئی غلیظ لفظ استعمال کیے، نہ کوئی گالی نکالی، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ الزامات، سیاسی الزامات تھے، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ان کو کوٹ کروں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تھوڑا سا تو بتا دیں۔ جیسے انہوں نے پرویز الہی کے لیے کہا کہ پرویز الہی ایک چالاک سیاستدان ہے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے، اور میں اس پہ ہم نے سوال کیا کہ اگر وہ کھیلتے تو آپ کے ساتھ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس کی سروائیول ہی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پرویز الہی جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اب وکٹ کے ایک طرف تو وہ ہیں تو دوسری طرف کون ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی تھی، لوگ جو بات کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں، رکاوٹ ہیں، یہ سچ ثابت ہوئی؟ ڈیفینیٹلی آئی جی نے کیا سپریم کورٹ میں جا کے نہیں کہا کہ مجھے تو ایف آئی آر پرویز الہی نہیں درج کرنے دیتے، وہ تو آئی جی نے بھی اس میں جا کے کہا تھا، اور پرویز الہی کیوں نہیں کرنے دے رہے تھے یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو اپنی دوسری ٹیم کا تو خیال کرنا ہی کرنا ہے نا انہوں نے۔ تو سر خان صاحب کو کیا فائدہ ہے یہ پنجاب حکومت کا، ختم کیوں نہیں کر دیتے، سمیت تحلیل کر دینی چاہیے؟ میرا تو خان لوگ یہ کہتے ہیں، میرا تو خان صاحب سے اختلاف بھی یہ ہے کہ آپ جو بیساکھیوں پہ چڑھ کے انقلاب لا رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی قیادت کے لیے جو کہا میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اب ان سے سوال ہوا کہ آپ کی قیادت تو ساری جو کمپرومائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بلایا تھا سب کو، اور سب کو بلا کے میں نے کہا کہ بھائی مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے، اگر مائنس عمران خان ہوتا تو کیا آپ میں سے کوئی اس اہل ہے کہ پارٹی چلا سکے؟ پھر انہوں نے ذرا عمران خان صاحب تلخ لہجے میں کہا کہ میں نے کہا یار کہیں سٹینڈ لینا سیکھو، تم تو کسی کے آگے سٹینڈ ہی نہیں لے رہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے آگے سٹینڈ ہی نہیں لے اس کا رہے، مطلب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو۔ انہوں نے تو صاف کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار پھر میں اب کسی کو بہادری اور لیڈرشپ انجیکٹ تو نہیں کر سکتا نا، یعنی انہوں نے اعتراف کیا کہ میری پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ جی دیکھیں جیسے سواتی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسد عمر نے بہت بولڈ تقریر کی، فواد چودھری جو بیانات بعض اوقات دیتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی نام بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایک نام بھی نہیں بتایا؟ نہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن سوال کرنے والے نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ ذرا سا مسکرائے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری قیادت کمپرومائز ہے، اور عمران خان پہ جب خدا نہ کرے اللہ نہ کرے برا وقت آیا تو ایک دن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے سارے لیڈر بھاگ گئے تھے، اور نصرت بھٹو صاحبہ نے جب لوگوں کو فون کیا تو کسی نے فون بھی نہیں اٹھایا تھا،
ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں جب وقت پڑے گا تو کوئی بھی عمران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں کہ کالم لکھا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ ایک نمبر سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اور انہوں نے کیا کہا آپ کو, کیا مسئلہ ہوا, ایسا آپ نے کیا لکھ دیا تھا کہ ابھی کچھ لکھا بھی نہیں اور مسئلہ بھی ہو گیا؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں صحافت میں میرے 33 سال ہو گئے. یہ جو آج کے بولنے والے اور لکھنے والے ہیں نا, بعض اوقات آپ کچھ نہیں کہتے اور بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. یہی آرٹ ہے صحافت کا. میں نے تو کچھ نہیں کہا, ایک جملہ لکھا جس پہ اتنا شور مچ گیا, اور میں حفیظ اللہ نیازی بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ بات جو ہے نہ صرف کہ اسکور کارڈ جیو کے پروگرام میں کی, پھر اگلے دن انہوں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا. لیکن دو چیزیں ہیں میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک انہوں نے کہا کہ جی سارا ڈائی ہارڈ ورکر ہے عمران خان کا, تو ان کے ذہن میں یہ بات تب سے ہے جب وہ اور میں ارلی ڈیز میں پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے تھے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا. تو پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کی راہیں جدا ہو گئیں اور وہ سب سے بڑے کرٹک ہو گئے. تو میں بھی کوئی ورکر نہیں ہوں. آپ نے کبھی مجھے کبھی آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی عمران خان کے ساتھ جلسے میں کھڑا ہوں, اسٹیج پہ کھڑا ہوں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے جو لکھا کالم اور اس کے بعد ایک فون آتا ہے, اس نے کیا کہا, کیا مسئلہ ہو گیا, کیا الفاظ بولے, وہ بتائیں نا سر. وہ الفاظ آف دا ریکارڈ آپ بتا رہے ہیں, آن دا ریکارڈ بتائیں. نہیں انہوں نے مجھے, یہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ راج صاحب احتیاط کریں, اور ہمارے سامنے اعظم سواتی اور باقی صحافیوں کے, باقی لوگوں کے, صحافیوں کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نشان عبرت بنے, تو آپ بھی احتیاط کریں. تو میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی بہت احتیاط کر رہا ہوں, تو اس سے مزید احتیاط کیا کروں. وہ جو دوست ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ دوست ہیں بس ہمارے دوست ہیں. اور وہ کس ادارے سے؟ نہیں وہ کسی ادارے سے نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسے دوست ہیں جن کے سب جگہ تعلقات ہوتے ہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا اعظم سواتی والا حال ہو سکتا ہے. ہاں احتیاط کریں, اور نہیں تو ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں لوگوں کی. تو میرا خیال ہے کہ کافی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ لیکن میں اپنی جو بات ہے صحیح بات کہنے سے اس سے نہیں ٹلتا, میں ٹلوں گا. میں صحافت تب تک کر رہا ہوں جب تک میرے میں بولنے کی ہمت ہے. جس دن نہیں ہوگی اس دن میں بند کر کے میں کہیں کالج شالج یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دوں گا, پیسے کما لوں گا اتنے.